اقبال نے جو پیغام دیا ہے، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، تو اس میں تو ایک خاص پہلو انہوں نے بیان کیا ہے جو ایک اعتقادی پہلو ہے، اور بڑی ہی شان بے نیازی سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں عرب عجم کی درسگاہوں میں، دانشگاہوں میں، دنیا کے عظیم ترین دماغوں کے سامنے بیٹھ کے میں نے کسب فیض کیا ہے، اکتساب علم کیا ہے، میں نے اکتساب کیا ہے، میں نے قبول تاثر نہیں کیا ہے، میں نے اس علمیت کے سامنے کسی بھی نوعیت کا کوئی اظہار عقیدت نہیں کیا ہے، اور نہ اس کی کوئی مجھے حاجت تھی۔ آپ دیکھیے کہ خود اس میں ایک عجیب رمز ہے ہمارے جدید نئی نسلوں کے بہت سارے مسائل کی۔ مجھے یاد ہے کہ میں جب نوجوان تھا، آپ لوگوں کی عمر کا تھا، اور کالج میں پڑھتا تھا اور بہت سارے دانشوروں سے ملتا تھا اور سنتا تھا، ہر شام میری عقیدت کا مرجع تبدیل ہوا ہوتا تھا۔ آج ان سے سنا ہے تو چنانچہ ان سے متاثر ہیں، کل فلاں کتاب پڑھی ہے تو وہ حرف آخر ہے، چند دن کے بعد ایک اور صاحب کا لیکچر سنا ہے تو عظیم الشان لیکچر۔ اب آپ اس کو ذرا پھیلائیے، یہ چیز ہم اس آج کی نسل کے بچے اپنے خطیبوں اور واعظوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں۔ آج یہ خطیب اور واعظ اپنی خوش الحانی سے اور اپنے ایک الفاظ کے در و بس سے ہمیں مسحور کر رہا ہے، تو ہم اپنے عقیدت کے جذبات اس سے وابستہ کر لیں گے اور اس کو ٹرانس میں رہیں گے۔ ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ صاحب جو گفتگو فرما رہے ہیں اس گفتگو میں ان کا دل اور دماغ اور ان کا اخلاص اور ان کی عقیدت شامل ہے یا نہیں ہے۔ ایک فن بن گیا تو ایک جیسے پرفارمنگ آرٹ ہے، واعظین نے اور خطیبوں نے اور نعت خوانوں نے اور بیشتر اس نوعیت کے منقبت خوانوں نے، ظاہر ہے اپنے فیس ویس اور پیسے ویسے لینے ہوتے ہیں، تو انہوں نے زیادہ سے زیادہ متاثر کرنے کے لیے وہ تمام کام کرنے ہوتے ہیں۔ تو اقبال یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس قوم کو عقیدت اور محبت کے مرجع کے طور پر مدینہ میسر ہے اور نجف میسر ہے، اس کے لیے تو علم میں، تحقیق میں اور کسی سطح پر بھی کہیں مرعوب ہونے کی گنجائش نہیں نکلتی ہے۔ پھر مدینہ اور نجف کا اکٹھا اہتمام شعری ردیف کی ضرورت اور مجبوری تو تھی ہی، اس کے علاوہ بہت معنی خیز ہے۔ انا مدینۃ العلم و علی بابہ، جو حدیث شریف پیش کی گئی، سارے کا سارا علم محصور ہے مدینہ اور نجف میں۔ نجف میں دروازہ ہے اور مدینہ میں شہر علم ہے۔ تو جس شخص کو اس کا ادراک ہے، اس کا احساس ہے، اور محض اس کا عقل یہ نہیں مانتا ہے، اس کا دل بھی مانتا ہے یہ، تو اس کے لیے تو کون سی خیرگی کسی بھی فلسفی اور کسی بھی مفکر اور کسی بھی دانشور سے۔ اس شعر کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں علماء سے، فضلاء سے، دانشوروں سے، سائنسدانوں سے، فلسفیوں سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے تاثر کی ایک حد ہونی چاہیے۔ ہم نے اگر اکتساب علم کرنا ہے، ہم نے کوئی تکنیک سیکھنی ہے، تو ہم اکتساب علم ہی کریں اور اس تکنیک ہی سیکھنے تک رہیں، اپنی اصل سے جڑے رہیں، جس اصل کا تعلق ہمارے ایمان اور ہمارے اعتقاد سے ہے۔